السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والا، اما بعد۔ محترم ناظرین، پروگرام صاحب اور صاحبہ میں آپ کا میزبان ابوبکر صدیق حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، جیسا کہ ہم پہلے اپنے پروگرام کی گزشتہ اقساط میں آپ پر واضح کر چکے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام نکاح اور اس سے متعلقہ احکام و مسائل سے آگہی کا پروگرام ہے۔ گزشتہ کچھ اقساط میں نکاح کے مقاصد اور اس کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں مثالیں بیان کی ہیں، اس پر ہماری تفصیل سے بات ہوئی، اور یہ بات آپ کے گوش گزار کی تھی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے مقاصد کا خود تعین فرمایا ہے، اور فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہیں میں سے تمہارے جوڑے کا انتظام کیا ہے تاکہ تم سکون حاصل کرو، تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے، اور اس کے نتیجے میں اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے۔ یہ بات بھی عرض کی تھی کہ یہ مقاصد یکے بعد دیگرے بتدریج اسی طرح آتے ہیں جس ترتیب سے قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں۔ پہلے زندگی میں سکون آتا ہے، اس کے نتیجے میں الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے نتیجے میں اللہ کی رحمتیں شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے قرآن مجید نے جو مثال بیان کی تھی کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں شوہروں کے لیے لباس ہیں اور شوہر بیویوں کے لیے لباس ہیں، اس پر بھی ہماری تفصیل سے بات ہوئی، اور اس مثال کو سمجھنے کے لیے لباس کی بنیادی 3 صفات کہ وہ عیب کو ڈھانپنے والا ہوتا ہے، موسم کی مطابقت میں ہوتا ہے، اور اسی طرح عزت اور وقار میں اضافے کا سبب بنتا ہے، تو تبھی جا کر وہ بہترین لباس قرار پاتا ہے۔ بالکل اسی طرح ازدواجی زندگی بھی انہی 3 باتوں پر شامل ہو، محیط ہو، تو جب جا کر وہ اچھی ازدواجی زندگی بنتی ہے۔ اس حوالے سے تفصیل کے ساتھ گزشتہ پروگرام میں ہماری بات مکمل ہو چکی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مثال بھی سمجھ لی، مقاصد کا تعین بھی ہو گیا، لیکن چند بنیادی کون سے عوامل ہیں یا کام ہیں جن کے کرنے سے یہ مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں؟ تو ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ نکاح سے متعلقہ کچھ مزید تفصیل کو شامل کریں گے جو اس بات پر روشنی ڈالے گی کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے بنیادی اور اہم ترین کون سے کام ہیں جن کو سمجھنا اور کرنا ضروری ہے۔ ناظرین محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے خطبات میں اور بالخصوص خطبہ نکاح میں کچھ آیات مبارکہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان آیات کا انسانی زندگی پر بڑا گہرا اثر ہے، اور جو لوگ ان باتوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہو جائیں ان کی زندگیاں سکون اور اطمینان والی ہو جاتی ہیں، اور بالخصوص ازدواجی زندگی میں اگر میاں اور بیوی ان آیات کو اپنے پیش نظر رکھیں اور ان کے احکامات پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی زندگی ایک حسین اور خوبصورت زندگی نہ بنے۔ آئیے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خطبات نکاح میں پڑھی جانے والی جو آیات ہیں ان کا ترجمہ اور پھر کچھ اس سے متعلقہ تفصیلی بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ میں یا خطبہ نکاح میں عموماً 4 آیات تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلے آپ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 تلاوت فرماتے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے ہو۔ ناظرین، یہ آیہ مبارکہ کسی بھی مسلمان کے لیے
اس کی تمام زندگی میں ایک رہنما اصول ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس آیہ مبارکہ کی جو تفصیل ہے اس پر کچھ روشنی ڈالیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا ہے۔ جب ہم کسی کو مخاطب کرتے ہیں، کسی کا نام پکارتے ہیں، تو اس کا فوری ری ایکشن یہ ہوتا ہے کہ جن کا نام پکارا گیا ہو وہ توجہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ زید، بکر، عمر اور حارث آگے آ جائیں، تو بہت سے مجمع میں ان ناموں کے جو افراد ہوں گے وہ توجہ کریں گے اور وہ آگے آ جائیں گے۔ بالکل اسی طرح جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کوئی بڑی قابل توجہ اور اہمیت کی حامل بات اہل ایمان کے گوش گزار کرنے والے ہیں، اس لیے باقی سب باتیں چھوڑ کر اہل ایمان کو اللہ رب العزت کے حکم کی طرف متوجہ ہو کر ہمتن گوش ہو جانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہر صاحب ایمان اور ایمان کا دعوے دار متوجہ ہو جائے کہ اللہ رب العزت میرا مالک اور میرا خالق مجھے کوئی چیز عطا فرمانے والے ہیں، مجھ سے مخاطب ہونے والے ہیں، اس لیے مجھے توجہ کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور انکساری کے ساتھ اللہ کے اس پیغام کو سننا ہے، اور اس تیاری اور اس ذہن سازی کے ساتھ سننا ہے کہ میرا رب اور میرا خالق اور مالک جو بات فرمانے والا ہے میں نے اس کو من وعن سن کر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے کہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی در حقیقت ہر چیز میں اللہ رب العزت کی خوشنودی اور ان عوامل سے بچنا جن سے اللہ ناراض ہو جائیں، اس چیز کا نام ہے۔ یعنی ہر کام کرتے ہوئے یہ بات دیکھنا کہ میرے اس کام میں کون سی چیزیں ایسی ہیں جن سے میں اپنے رب کو راضی کر سکتا ہوں، اور کون سی ایسی خطرناک باتیں ہیں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے گا۔ کرنے والے کام کرنے اور ناراضگی والے کاموں کو چھوڑنے کا نام در حقیقت تقویٰ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، لیکن کیسے ڈرو؟ حق تقاتہ، جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب اللہ رب العزت سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں ہرگز موت نہ آئے سوائے اس حالت میں کہ تم سر تسلیم خم کرنے والے مسلمان ہو۔ حق تقاتہ کا یہ معنی جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خود بیان فرما دیا ہے، یہ اس بات کی غمازی ہے کہ موت اس حالت میں آنی چاہیے کہ بندہ اللہ کے سامنے سرنڈر کیے ہوئے، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہو۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی موت کب آنی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اللہ فرماتے ہیں کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ زمین کے کس حصے میں اور کب کہاں فوت ہوگا۔ یہ علم اللہ نے اپنے پاس غیب کی صورت میں رکھا ہے اور کسی اور کو نہیں عطا کیا۔ اس لیے جب مجھے اور آپ کو اس بات کا پتہ نہیں کہ ہماری موت کب آنی ہے، تو اس وقت ہمیں ہر وقت اس کی تیاری کرنی ہے۔ تو حق تقاتہ کا معنی یہ ہوا کہ ہر لمحے اللہ رب العزت کا تقوی اختیار کر کے رکھیں کہ کسی بھی وقت اللہ کا حکم آ جائے گا اور میں اس دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور اللہ کے تقوی کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں۔ ناظرین محترم، ہر وہ انسان جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا، اللہ کے سامنے سوال اور جواب کا احساس رکھنے والا ہے، وہی اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی بہترین تعلقات نبھا سکتا ہے۔ ہر وہ شخص جو اللہ رب العزت سے ڈرنے والا نہیں، جس کے اندر اللہ کا تقوی اور خوف موجود نہیں، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اپنی وفا اور اپنے تعلقات کو کبھی بھی احسن انداز میں نبھا نہیں سکتا۔ میاں اور بیوی کے تعلق کے درمیان سب سے اہمیت کی حامل چیز اللہ کا خوف اور اللہ کا یہ تقوی ہی ہے۔ جب اللہ کا خوف اور تقوی دلوں سے نکل جائے، پھر انسان بہت خود غرض اور لالچی بن کر سوچتا ہے، اور اس کے نتیجے میں گھرانے ٹوٹتے ہیں اور حقوق کی اور ان کی طلبی کی ایک ایسی بحث اور جنگ چھڑتی ہے جو
کہیں پر سمٹنے کا اور ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں سب سے پہلے اس آیہ مبارکہ کو تلاوت فرماتے تاکہ اس بات کی اہمیت واضح ہو جائے کہ انسان کی زندگی میں اللہ کے تقوی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، تبھی جا کر اس کے سارے معاملات سمٹ سکتے ہیں، بہتر ہو سکتے ہیں، وگرنہ اس کی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانیاں اور مشکلات آ جائیں گی۔ ناظرین محترم، یہاں پر ہم ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد اسی بات کو آگے بڑھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔